بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرکت جہاں پائی جائے وہاں پر امور ستہ، ان میں سے 5 امور کا بیان ہو چکا ہے۔ چھٹا امر ہے مقدار حرکت، اس کا بیان آگے مستقل فصل میں ہے۔ اس سے پہلے حرکت کی ایک اور تقسیم کرتے ہیں۔ یہ تقسیم بھی فرع ہے ایک اور تقسیم کی۔ حرکت کی 2 قسمیں، حرکت ذاتیہ، حرکت عرضیہ۔ دیکھا جائے گا کہ حرکت کا موصوف حرکت کے ساتھ بذات متصف ہے یا بلفظ متصف ہے۔ یہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انتقال اس جسم کی اپنی صفت ہے یا صفت کسی اور جسم کی ہے، اس کا اس سے تعلق ہے۔ اگر اس کی اپنی صفت ہے تو یہ حرکت ذاتیہ ہے۔ صفت کسی اور جسم کی ہے، اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ حرکت عرضیہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بذات صفت ہے تو حرکت ذاتیہ، بالعرض ہے تو عرضیہ۔ یہ پہلی تقسیم۔ پھر جو حرکت عرضیہ اس کو چھوڑ دیا، حرکت ذاتیہ کی آگے تقسیم کی محرک کے اعتبار سے۔ حرکت ذاتیہ کی محرک کے اعتبار سے 3 قسمیں، ارادیہ، طبعیہ، قصریہ۔ خلاصہ دوبارہ سمجھیں، جہاں حرکت پائی جائے وہاں امور ستہ، ان میں سے امور خمسہ کا بیان ہو چکا۔ امر سادس کا بیان رہ گیا ہے، وہ اس کے لیے مستقل فصل آگے مذکور ہے، لیکن اس سے پہلے حرکت کی ایک اور تقسیم کر رہے ہیں۔ تو یہ جو تقسیم ہے یہ فرع ہے اس سے پہلے ایک تقسیم کی۔ وہ تقسیم کیا ہے؟ غور کریں، وہ تقسیم یہ ہے کہ حرکت کا جو موصوف ہے وہ حرکت کے ساتھ بذات متصف ہے یا بالعرض متصف ہے۔ بذات متصف تو حرکت ذاتیہ، بالعرض متصف تو حرکت عرضیہ۔ جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتقال کے ساتھ وہ جسم از خود متصف ہے یا از خود انتقال کے ساتھ متصف نہیں ہے، انتقال کا موصوف کوئی اور جسم ہے اور اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ انتقال کا موصوف خود یہ جسم ہے، حرکت ذاتیہ، اور اگر انتقال کا موصوف خود یہ جسم نہیں ہے، کوئی اور جسم ہے، اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے، تو حرکت عرضیہ۔ پھر حرکت ذاتیہ، عرضیہ کو چھوڑ دیا، ذاتیہ کی پھر آگے 3 قسمیں محرک کے اعتبار سے یہ تقسیم ہے۔ یہ تقسیم محرک کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ حرکت کا جو محرک ہے وہ کیا ہے، اس لحاظ سے 3 قسمیں، ارادیہ، طبعیہ اور قصریہ۔ سمجھے بات؟ یہاں پر جو بیان کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو محرک ہے، جو تاثیر ہے، وہ مستفاد من خارج ہے، مستفاد من خارج نہیں۔ اگر مستفاد من خارج ہو تو حرکت قصریہ، مستفاد من خارج نہ ہو تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کا شعور ہے، شعور نہیں۔ اگر شعور ہو تو حرکت ارادی، شعور نہ تو حرکت طبعی۔ 3 قسم بات سمجھے۔ حرکت ذاتیہ کی محرک کے اعتبار سے 3 قسمیں دیکھا جائے گا کہ حرکت ارادیہ، حرکت ذاتیہ، اس کا محرک خارج سے مستفاد ہے، خارج سے مستفاد نہیں۔ اگر خارج سے مستفاد تو حرکت قصریہ، خارج سے مستفاد نہ ہو تو اس کا شعور ہے، شعور نہیں، شعور ہو تو ارادیہ، شعور نہ ہو تو طبعیہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ حرکت ذاتیہ یا طبعیہ ہوگی یا قصریہ یا ارادیہ، کیونکہ قوت محرکہ یا مستفاد ہوگی خارج سے۔ قوت محرکہ ذہن میں رکھنا، قوت کیا ہے؟ قوت وہ امر ہے جو مبدأ تاثیر ہے۔ اصطلاح میں قوت مبدأ تاثیر کا نام، مبدأ تاثیر کو قوت قرار دیا جاتا ہے۔ مبدأ تاثیر یہ قوت ہے۔ تو قوت محرکہ کیا ہے؟ ذہن میں رکھیں، قوت محرکہ حرکت قصریہ میں، قوت محرکہ حرکت قصریہ میں خارج سے مستفاد، خارج سے مستفاد کہا۔ ذہن میں رکھیں، وہ جو خارج ہے اسے فاعل حرکت نہیں کہتے یہ لوگ، اسے فاعل حرکت نہیں کہتے۔ سمجھے بات کو؟
اس کے اندر جو جسم ہے اس کے اندر مبدأ حرکت موجود ہے، جی جی لیکن وہ مبدأ حرکت جو ہے وہ خارج سے تاثیر کو قبول کر کے، یعنی بے مشارکت امر خارج، جی جی بے مشارکت امر خارج، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جسم کو حرکت دیتا ہے. جی جی فاعل حرکت جسم کے اندر موجود ہے، جی مبدأ تاثیر جسم کے اندر موجود ہے، جی لیکن وہ مبدأ تاثیر امر خارج سے اس کی شرکت سے کیا کر رہا ہے؟ وہ حرکت دے رہا ہے. جی جی فاعل حرکت یہ امر داخلی ہے، جی امر خارجی نہیں ہے. جی ایسا کیوں کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں. جی اس لیے کہ ان کا کہنا ہے کہ فاعل ہے علت، جی اور علت کی نفی سے معلول کی نفی ہو جاتی ہے. جی اب ایک شخص نے پتھر اوپر پھینکا، جی پتھر اوپر پھینکا، پتھر اوپر جا رہا ہے، بندہ نیچے مر گیا، جی بندہ مر گیا، فاعل مر گیا، اور جو فعل ہے وہ باقی ہے. جی علت ختم، جی معلول موجود. جی جی علت کی نفی سے معلول کی نفی ضروری ہے. جی علت منتفیہ، معلول ثابت. سو ماننا پڑے گا کہ فاعل حرکت یہ نہیں تھا، جی تو پھر فاعل حرکت کیا تھا؟ اس کے اندر موجود ہے. جی جی آپ کہیں گے کہ اس کا کیا دخل ہے؟ جی جی ہمارے سامنے اس نے پتھر اوپر پھینکا، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بے فاعل حرکت اس کے اندر موجود ہے، بے مشارکت امر خارجی. جی اس نے کیا کیا؟ تاثیر کی حرکت کی. مبدأ حرکت ہے وہ امر داخلی، جی جی لیکن بے مشارکت امر خارجی. تو پھر حرکت ارادیہ اور حرکت طبیعہ میں مشارکت امر خارجی نہیں ہوتی. جی جی حرکت ارادیہ ہو، طبیعہ ہو یا قصریہ ہو، جو مبدأ حرکت ہے، مبدأ تاثیر ہے، جو فاعل حرکت ہے، وہ جسم کے اندر موجود ہے. جی وہ جسم کے اندر موجود ہے. دیکھا جائے گا کہ بے مشارکت امر خارجن ہے، بے مشارکت امر خارجن نہیں ہے. جی بے مشارکت امر خارجن ہو تو اب کیا ہے؟ بے مشارکت امر خارجن ہو تو حرکت قصریہ، یا امر خارج کی مشارکت ہے، فاعل حرکت اس کے اندر موجود ہے. یہ ان کا کہنا ہے فلاسفہ کا. جی جی بات سمجھو نہیں سمجھو؟ ٹھیک ہے. تو لہٰذا حرکت قصریہ کے اندر بھی فاعل حرکت اس کے اندر موجود ہے. یہ جو امر خارجی ہے یہ فاعل حرکت نہیں ہے. جی بات سمجھے نہیں؟ اس کی بات مشارکت ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی کیونکہ قوت محرکہ یا مستفاد ہوگی. امر خارجی جو ہے وہ محرک نہیں ہوگا، بلکہ خارج سے استفادہ ہوگا، اس کی مشارکت ہوگی. خارج سے یا نہ ہوگی. اگر مستفاد نہ ہو خارج سے، یا اس کے لیے شعور ہوگا یا نہ ہوگا. اس کے لیے شعور ہو. ذہن میں رکھنا، حرکت ارادیہ میں جو مبدأ حرکت ہے وہ نفس شاعرہ کو مانا جاتا ہے. جی حرکت ارادیہ میں مبدأ حرکت نفس شاعرہ کو مانا جاتا ہے. نفس شاعرہ جب شعور اور ارادہ سے حرکت کرے، جی سمجھے نہیں؟ جی نفس شاعرہ جب شعور اور ارادہ سے حرکت کرے، کبھی نفس شاعرہ کی حرکت ہوتی ہے لیکن وہ طبیعہ ہوتی ہے ان کے نزدیک. کب کہ نفس شاعرہ تو ہے لیکن وہ حرکت وہ شعور اور ارادہ سے نہیں ہے. ایک آدمی کھڑا ہوا چھت پہ، اس کو کسی نے دھکا دے کے نیچے پھینک دیا. سمجھے بات کو؟ جب نیچے پھینک دیا تو اب ذہن میں رکھے نفس شاعرہ تو ہے لیکن یہ شعور سے نہیں ہے، ارادہ سے نہیں ہے. بلا اختیار اور ارادہ نیچے کو جا رہا ہے، حرکت طبیعی ہے. بات سمجھو نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو لہٰذا نفس شاعرہ جب مبدأ حرکت نفس شاعرہ کہتے ہیں جب وہ شعور سے حرکت کرے، ارادہ سے حرکت کرے تو حرکت ارادی کہلائے گی. مانا کرے یا نہ ہوگا. اگر اس کے لیے شعور ہو تو وہ حرکت ارادیہ. اگر شعور نہ ہو یا شعور ہو اور حرکت شعور سے نہ ہو، شعور ہو لیکن حرکت شعور سے نہ ہو، ذہن میں رکھنا اس صورت میں جو مبدأ حرکت ہے وہ طبیعت جسم کو مانا جاتا ہے. توجہ ہے نہیں؟ اس صورت میں جو مبدأ حرکت ہے کس کو مانا جاتا ہے؟ طبیعت جسم. لیکن مشارکت امر آخر ہوتا ہے، ذہن میں رکھنا. توجہ ہے نہیں؟ مشارکت امر آخر ہوتا ہے، یا مشارکت نہ کہا جائے بلکہ کسی کوئی امر عارض کا. کوئی مشارکت کہیں گے تو حرکت قصریہ سے اعتراض بھر دو. کوئی امر عارض ہوتا ہے اس کی وضاحت سمجھے نا. حرکت طبیعہ کے بارے میں فلاسفہ کیا کہتے ہیں؟ حرکت طبیعہ سادہ لفظوں میں
بھئی یہ طبیعت کا نتیجہ، تو طبیعت تو اس کا سکون چاہتی ہے، حیز طبیعی میں موجود ہے، طبیعت تو سکون چاہتی ہے، طبیعت کیوں حرکت کا تقاضا کرے گی؟ نہیں سمجھے؟ جی ہاں، ایک امر عارضی عارض ہوتا ہے، کیا اس کو اوپر لے جاتا ہے۔ اب امر عارضی عارض ہوا، اس نے کیا کیا؟ اس نے مزاحمت کی، جی اس بنیاد پر طبیعت اس کو واپس اپنے حیز میں لاتی ہے۔ جی تو طبیعت جسم حرکت کا تقاضا نہیں کرتی ان کے نزدیک، جی طبیعت جسم حرکت کا تقاضا نہیں کرتی، طبیعت جسم کسی امر کے عارض ہونے اور اس کے درپیش ہونے کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے وہ حرکت کا تقاضا کرتی ہے حیز طبیعی کی طرف۔ جی بات سمجھے نہیں؟ جی۔ تو اب حرکت کسریہ اور طبیعہ میں فرق سمجھ لو۔ کسریہ پھر کیا ہوئی؟ جو کاسر کے مقتضا کی موافق ہو۔ طبیعہ وہ ہوئی جو کاسر کے آڑے آنے کی وجہ سے ہوئی، جی لیکن طبیعت کے تقاضے کی موافق ہوئی اور کاسر کے تقاضے کی مخالف ہوئی۔ جی نہیں سمجھے؟ جی تاکہ فرق آ جائے حرکت کسری میں حرکت طبیعت۔ دوبارہ سمجھے، میں نے آپ کو بتایا حرکت طبیعہ میں جو مبدأ حرکت ہے وہ طبیعت جسم کو مانا جاتا ہے، لیکن طبیعت جسم از خود اس کو حرکت نہیں دیتی جب تک کہ کوئی امر عارض، کوئی آڑے نہیں آتا، اس کی مداخلت نہیں ہوتی۔ سمجھے بات؟ جی۔ تو حرکت کسریہ میں اور طبیعہ میں فرق کیا ہے؟ حرکت کسریہ اس کاسر کے تقاضے کے موافق ہوتی ہے، جی۔ حرکت طبیعہ کاسر کے عارض آنے کے باعث ہوتی ہے، جی لیکن اس کے تقاضے کے خلاف اور طبیعت کے تقاضے کے موافق ہوتی ہے۔ جی۔ اس کو حرکت طبیعہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں نے آپ کو دے دی، بھئی اس سے پتھر کو اٹھا کے اوپر پھینکا، اوپر جاتے ہوئے جو حرکت ہے حرکت کسریہ کہلائے گی، پھر واپس نیچے آتے ہوئے حرکت طبیعہ کہلائے گی، ان کی اصطلاح کے مطابق۔ جی جی نہیں سمجھے؟ جی۔ اگر نہ اس کے لیے شور ہے حرکت طبیعہ ہے، اگر مستفاد و خارج سے تو حرکت کسری ہے۔